اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر فرما دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان آیت مبارکہ میں 31 نمبر اور 32 نمبر سورہ ال عمران کی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس آیت نے فیصلہ کر دیا جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے اعمال، افعال، عقائد، فرمان نبوی کے مطابق نہ ہوں، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پردہ کار بند نہ ہو تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ اس لیے یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اللہ سے محبت رکھنے کے دعوے میں سچے ہو تو میری سنتوں پر عمل کرو۔ اس وقت تمہاری چاہت سے زیادہ اللہ تمہیں دے گا، یعنی وہ خود تمہارا چاہنے والا بن جائے گا۔ جیسا کہ بعض حکیم علماء نے کہا ہے کہ تیرا چاہنا کوئی چیز نہیں، لطف تو اس وقت ہے کہ اللہ تجھے چاہنے لگے۔ غرض اللہ کی محبت کی نشانی یہی ہے کہ ہر کام میں اتباع سنت مند نظر ہو۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور نے فرمایا دین صرف اللہ کے لیے محبت اور اسی کے لیے دشمنی کا نام ہے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی لیکن یہ حدیث سندن منکر ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ حدیث پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ پھر ہر عام خاص کو حکم ملتا ہے کہ سب اللہ اور رسول کے فرما بردار ہیں۔ جو نافرمان ہو جائے یعنی اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ جائیں تو وہ کافر ہیں اور اللہ ان سے محبت نہیں رکھتا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ کے طریقے کی مخالفت کفر ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے گو ان کا دعویٰ ہو، لیکن جب تک اللہ کے سچے نبی امی ختم الرسول جنوں بشر کی تابعداری، پیروی اور اتباع سنت نہ کریں وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ اگر آج انبیاء اور رسول بلکہ بہترین اور اولو العزم پیغمبر بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی آپ کے مانے بغیر اور آپ کی شریعت پر کار بند ہوئے بغیر چارہ ہی نہ تھا۔ اس کا بیان بسط اور تفصیل کے ساتھ آیت کی آگے تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ صدق اللہ العظیم۔